नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, ईमान से तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक टू माय चैनल। मज़ीद नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह ताला ज़कात पर बात करेंगे कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। ज़कात व सदक़ात के फ़ज़ाइल और मसाइल के बारे में इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। ज़कात हर उस बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है जो बक़द्रे निसाब शरई माल का मालिक हो, हुआ माल उसके पास हो, हुआ बैंक में रखा हो, हुआ नकदी हो या हुआ नोट हो या सोना चांदी की सूरत में हो। जितने रुपये या माल के ओज़ 52.5 तोला चांदी आ सकती है उसको निसाब कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बहुत अमीर कबीर और दौलतमंद जो है सिर्फ उसी पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ है। हालांकि फ़र्ज़ियत ज़कात के लिए बहुत बड़ा मालदार होना ज़रूरी नहीं। गौर करें कि अगर 52.5 तोला चांदी कितने रुपए में आ सकती है। अगर 10 रुपये तोला भी हो तो 500 रुपये के अंदर अंदर गुनाह में मुब्तला होते हुए मर जाती है। अगर पैसे यानी कि नकदी ना हो, जेवर होता है जो कि आपको मायके या ससुराल से मिलता है, उस पर भी फ़र्ज़ होती है, मगर अदा ना की जाए तो ये जेवर आखिरत में वबाल जान बनेगा और फिर पछतावा होगा। हर मुसलमान मर्द औरत को चाहिए कि अपनी मालियत और ज़कात और दुकान के सामान और नक़द मालियत का हिसाब लगाए। या जो बहुत सी औरतें समझती हैं कि जेवर इस्तेमाल की चीज़ है, इस पर ज़कात वाजिब नहीं, तो ये ख्याल सरासर गलत है। 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, और अगर आपके पास कुछ जो बैंक बैलेंस है, कुछ नकद रकम है, तो इन सब पर ज़कात फ़र्ज़ है। आइए हम बात करते हैं कि साहब निसाब को ज़कात देना कैसा है। जितनी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी जितनी आपने ज़कात निकाली है, सब चीज़ों को मिलाकर उस कदर माल अगर किसी के पास हो, हुआ उतनी मालियत का या उससे ज़्यादा का सामान या बैंक में हो, तो उसको ज़कात लेना हराम है और उसको ज़कात लेना हराम है। ज़कात उसको दी जाए जो ये अदा ना कर सकता हो। मुस्तहिक ज़कात वो है जिसके पास बक़द्रे निसाब शरई के माल ना हो। जैसे कि बेवा, बहुत सी औरतें बेवा होती हैं, सिर्फ उनके बेवा होने पर नज़र करके ज़कात दे दी जाती है, हालांकि उनके पास बेक़द्रे निसाब खुद ज़ेवर होता है। ऐसी सूरत में ज़कात अदा नहीं होती और उनको लेना भी हलाल नहीं होता। यानी कि आपके नज़दीक अगर कोई बेवा है, आप उसको ज़कात देना चाहते हैं, लेकिन पहले ये आप लोग कंफर्म कर लें कि क्या उस पर ये ज़कात उसको देना फ़र्ज़ है। अगर उसके पास उस जो हम जितनी उसको मालियत के मुताबिक ज़कात दे रहे हैं, अगर उसके पास उतनी नक़द रकम या उससे ज़्यादा सोना है, तो फिर उसको जो है वो उस पर ज़कात जो है वो हलाल नहीं होगी। जी, अब सवाल ये आता है कि हमें ज़कात जो है वो कितनी अदा करनी चाहिए। बहुत सी औरतें ये सवाल उठाती हैं कि ज़ेवर के अलावा हमारे पास माल कहाँ है, अगर उसमें से भी हम अगर दे दें तो सब ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि शोहर से लेकर अदा कर सकती हैं। हदीस से मालूम होता है कि सदक़े से माल कम नहीं होता। अगर आप ज़कात दोगी तो अल्लाह तबारक ताला और ज़्यादा माल देगा और ज़ेवर बढ़ेगा, मगर तुम तो अल्लाह की तरफ बढ़ो। फ़र्ज़ करो ज़कात देते देते ज़ेवर ख़त्म हो जाए तो क्या हर्ज हुआ, और दोज़ख के अज़ाब से बच जाना और जन्नत की नेमतें मिल जाना, क्या ये कम फ़ायदा है। हज़रत उमर बिन शुआइब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद और दादा के वास्ते से नकल करते हैं कि एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। उसके साथ एक लड़की थी जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से दरियात फरमाया, क्या तुम उस जेवर की ज़कात अदा करती हो। अर्ज़ किया उसने कि नहीं। फरमाया, क्या तुम ये पसंद करती हो कि इनकी वजह से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला तुमको आग के 2 कंगन पहना दे। ये सुनकर उस औरत ने वो दोनों कंगन बच्ची के हाथ से निकाले और बारगाह रसालत में पेश कर दिए और अर्ज़ किया कि दोनों अल्लाह रसूल के लिए हैं, मैं अपने पास नहीं रखती, आपको इख्तियार है, जहाँ चाहें हर्ज फरमाएं। ज़कात की अदायगी में बहुत सारे लोग तसाहुल से काम लेते हैं और उसे शरई तरीके से अदा नहीं करते। हालांकि ज़कात की अदायगी अरकान इस्लाम में से एक अहम तरीन रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ کا فرض ہونا محاسن اسلام میں سے ہے کہ غریب مسلمانوں کی مدد ہو سکے اور وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ ہر احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ اپنے نفس کو کنجوسی اور بخیلی جیسے ذلائل سے اہلاک سے بچانا اور اس کا تزکیہ کرنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو خرچ کر، ہم تجھ پہ خرچ کریں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بخل کرنے والے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، قیامت کے دن اس کو اس پر عذاب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس سونا یا چاندی موجود ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اس مال کی صلاحیں بنائی جائیں گی اور اس شخص کی پیشانی، پہلو اور کمر کو داغا جائے گا۔ جس شخص کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، قیامت کے دن اس کے مال سے ایک چکدار 2 ٹانگوں والا عدسہ بنایا جائے گا جو اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ وہ اس آدمی کو اپنے جبڑوں میں دبا کر کہے گا، میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی۔ سورۃ العمران کی آیت نمبر 18 ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈال دیے جائیں گے۔ 4 اصناف میں زکوٰۃ واجب ہے: زمین سے نکلنے والا اناج اور پھل، چوپائے، سونا چاندی اور سامان تجارت، اور ان میں سے ہر صنف کا ایک محدود نصاب ہے جس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سونے اور چاندی کا نصاب یہ حدیث سے واضح ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ جبکہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ چاندی اور سونے کا نصاب مکمل ہو جانے کے بعد جب اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نقد کرنسی بھی سونے اور چاندی کے نصاب میں داخل ہے، خواہ وہ ریال کی شکل میں ہو یا ڈالر کی شکل میں ہو، درم و دینار یا یورو کی شکل میں ہو یا روپے پیسے کی شکل میں ہو۔ جب کرنسی کی قیمت سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ اس طرح کہ سال کے آخر میں موجودہ سامان تجارت کا حساب لگایا جائے گا اور اس میں سے ربع اشر یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، خواہ اس سامان کی قیمت درمیانی سال کم ہو یا زیادہ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامان تجارت سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ اس حکم میں وہ زمین بھی شامل ہے جو تجارت کی غرض سے لی گئی ہو، یا وہ عمارتیں بھی شامل ہیں جو بیچنے کے لیے بنائی گئی ہوں، یا وہ مشینیں بھی شامل ہیں جو تجارت کی غرض سے رکھی ہوئی ہوں۔ لیکن وہ عمارتیں اور گاڑیاں جو بیچنے کے لیے نہیں بلکہ کرائے پر دینے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کے کرائے میں زکوٰۃ واجب ہے جب 1 سال گزر جائے۔ اس طرح جمہور اہل علم کے نزدیک یتیموں وغیرہ کے مالوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں اور اس پر سال گزر جائے، اور ان کے اولیاء پر واجب ہے کہ جب وہ ان کی طرف سے نیت کر کے ان کے مال کی زکوٰۃ ادا کریں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا تو ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور فقیروں میں لٹا دی جائے گی۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی محبت میں آ کر کسی غیر مستحق کو دے دے یا اس زکوٰۃ سے اپنے لیے فوائد حاصل کرے یا نقصانات دور کرے، یہ اس کے ساتھ اپنے مال کو محفوظ کرے، بلکہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خلوص نیت اور اطمینان قلب سے اس زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانے میں کوشش کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مستحقین زکوٰۃ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، سورۃ توبہ میں ہے کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چھائے جاتے ہیں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جی مجھے ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعید سنائی ہے اور ان کے لیے کتنا سخت عذاب ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کو ہلکا لیتے ہیں اور کچھ تو وہ بھی ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، اور اگر کچھ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صرف اندازہ لگا کر جو ہے وہ بس ایک جیسے کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ویسے تو آپ سال کے کسی بھی دن جو ہے وہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پہ جو ہے وہ جن مستحقین غریب اور بیوہ کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو ان کو وقت پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور سب کی نیک حاجات کو پورا کریں۔ آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔